کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک باد تمہیں حق سے ملانے آج رہبران والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لہراؤ بچاؤ مرحبا کی دھومیں سروران والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں چل جاؤ تمہارا آج یاورانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو حلیم سعدیہ تجھ کو مبارک ہو حلیم سعدیہ تم کو مبارک ہو تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اٹھاؤ سب سے پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر اٹھاؤ سب سے پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر اٹھاؤ سب سے پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر لوٹانے رحمت حق کا لوٹانے رحمت حق کا یاورانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اچھا لگتا جاؤ لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد
رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کہتی تھی میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے آج پر
کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا سسکا نگاہ کرم ہو، نوازوں کا سسکا نگاہ کرم ہو، ولادت کا سسکا نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم، نگاہ لطف کے امید پار غم بھی غیر لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی غیر، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، صدقہ مجھے سرکار نوازوں عطا ہو، سرکار مجھے غیر کے ٹکڑوں سے بچا لو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے، ولادت کا صدقہ بقیع مبارک کی تو قسمی کے طلبگار آئے، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا
مشتاق سنا کر نکیرت جب میں تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مشتاق سنا کر مشتاق سنا اب اٹھو بہرتازی نور الحسن اب لہب میں رسول خدا گئے ہیں اٹھو بہرتازی نور الحسن اب لہب میں رسول خدا گئے ہیں بڑے اوج پر میرا مقدر بڑے اوج پر میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا حبیب خدا گئے ہیں آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پیر صاحب ماشاء اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. جیسے بھی آج بالخصوص پیر صاحب نے اخلاص کے حوالے سے فرمایا کہ چاہے ہم نعت خوانی کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں یا ہم مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت ہی کیوں نہیں ہے تو اخلاص کی نیت بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کی نیت ہوگی پھر ہی ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ چاہے حضور کے یہ ولادت کے موقع پہ یا کوئی بھی نیکی کام جب بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر اخلاص کی نیت کر کے پھر ہی اس کو شروع کریں گے. امیر اہل سنت ہے ان کا عمل جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہے اور خصوصی طور پر وہ وکلاء کو انہوں نے ٹائم دیا ہے. وکلاء کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا. وکلاء کے خصوصی سیشن منعقد کروائے ہیں. وکلاء اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ خصوصی ان کو ٹائم دیا گیا ہے. یہاں کا جو ماحول ہے جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, دین کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ, نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے رکنے کا, اتنا اچھا لگا مجھے, اتنا اچھا لگا کہ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آ کے بیٹھتا رہوں گا ان کی بارگاہ میں. میں نے سب سے جو بہترین بات یہاں کی یہ سیکھی ہے, نماز سب سے ضروری ہماری نماز ہے. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا. الحمدللہ میلاد ایکسپریس ٹرین میں ایک دن میں مکمل قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنے کی نیت ہے. امیر اہل سنت علم نافع کی دعا فرما دیجیے. محمد کاشف اتاری چشتیہ کے علاقہ ڈارا والا سے پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے نا یہ 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پورے پاکستان میں 1500 مساجد جامعہ مسجد میلاد کے نام پر بنائی جائیں. تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ڈارا والا میں نا جامعہ مسجد میلاد کے نام پر انشاءاللہ اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں سنگ بنیاد رکھیں گے. اور اس میں میری تو خواہش یہ ہے کہ کاش کہ امیر اہل سنت آئیں ہمارے شہر میں, خود اس کی بنیاد رکھیں تو کیا ہی الحمدللہ وہاں پر نظارے ہوں گے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اگر نہیں آ سکتے تو ہمیں دعاؤں سے نواز دیں تو ہم تب بھی شکر گزار ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اسکول ٹیچر ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو بچوں کو میٹرک کے بعد درس نظامی اور حفظ قرآن میں مطلب بہت سے بچوں کو داخل بھی کروایا ہے, اور آئندہ بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ بچے جیسے میٹرک سے فری ہوتے ہیں تو ان کو درس نظامی میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اس میں داخل کرواؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسکول کے اندر مختلف طرح کے کورسز ہوتے ہیں, نماز کورس ہے, مدنی قاعدہ کورس ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی کروائے ہیں انشاءاللہ, آئندہ بھی استقامت کے لیے دعا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے تاثرات بڑے مزہ آیا. ایک تو صاحبان نے اپنے شہر میں مسجد فیضان میلاد بنانے کے عزم کا اظہار کیا, اور اسی ماہ میں ان کی سنگ بنیاد بھی یہ رکھ لیں گے. اللہ ان کی مدد کرے ان کے لیے, اور اللہ پاک ان کے مددگار بھی پیدا فرمائے. جلدی جلدی حقیقت میں سچ مچ فیضان میلاد مسجد نمازیوں کے لیے اوپن ہو جائے ماشاءاللہ. اور ٹیچر کے تاثرات بھی بہت میرے لیے بہت پسند آئے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے کہ یہ
بچوں کو دین کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ مطلب بچے میٹرک کرنے کے بعد ادھر ادھر نہ بھٹکیں، سیدھے جامعۃ المدینہ کا راستہ لیں اور عالم دین بنے. سبحان اللہ، بہت پیارا ان کا یہ جذبہ ہے. اللہ پاک سارے ٹیچروں کو یہ جذبہ دے تو ہمارے تو بڑے دکھ دور ہو جائیں، علماء ہی علماء ہو جائیں، گناہ دم توڑ جائیں، نیکیوں کا تام اور نیکیوں کا سلسلہ اور بڑھ جائے، مسجدیں بھی بڑھ جائیں. اللہ توفیق دے، سب کو توفیق دے. اور بھی ماشاءاللہ بعض اچھے اچھے تاثرات سنے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آپ تشریف لائے ہیں، اس میں اچھی نیتیں تو ہونی چاہیے کہ سب سے اہم نیت تو یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کروں گا، تو نیت کر کے اعتکاف کی بیٹھیں گے تو ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد میں رہیں گے. اور مزید شامل کرنے کے علم دین حاصل کروں گا، یہ بھی ضروری نیت ہے کہ مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل ہوتا ہے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے بلا وجہ ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک صلاۃ السلام وغیرہ پڑھ کر ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا. اس میں موقع انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. آج 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی دوسری شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. اس دوسری شب کی نسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں. علی شہزاد بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو شافع امم کہا جاتا ہے. شافع امم کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں، شافع امم کا معنی اور مفہوم بھی ارشاد فرما دیں. شافع مانے شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا. امم جمع امت کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کی شفاعت فرمائیں گے. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سوشل میڈیا پر ایک تحریر میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ مسائل پر بحث کے بجائے اگر حل پر زور دیا جائے تو گاڑی آگے چل ہی پڑتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ واہ، بڑا پر مغز یہ ٹیکسٹ میسج ہے کہ مسائل پر کہ یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا اور کب ہو گیا وغیرہ، اس پر لین دین ہوتا رہتا ہے. اس کا حل کیا؟ اگر اس پر غور کرتے آپ جو ہونا تھا وہ تو ہوا، ہم لوگ جو ہو گیا اس پر بڑی بحثیں کرتے ہوتے ہیں. جو ہونا ہوا تھا ہو گیا، اگر ہم اس کا حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس تناظر میں ضرورت گفتگو کی تو ٹھیک ہے. مطلب خالی فضول بحث ہوتی ہے، یہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو مسائل حل طلب ہوتے ہیں ان پر اس طرح کی بحثیں کرنے کے بجائے اس کا حل پر غور کیا جائے، اس پر مشاورت کی جائے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو. اب جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری گلی میں گڑھا ہے،